الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، برکت کے دن اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. رمضان کے مبارک ایام جب شروع ہو رہے تھے تو رمضان کی آوازیں آ رہی تھی. اس وقت 2 عشرے 20 دن ختم ہو چکے ہیں. آخری عشرہ اب باقی رہ گیا ہے. آخری 10 دن رحمتوں کے باقی رہ گئے ہیں. اب ان ایام کی قدر کرنا یہ ہم تماموں کی ذمہ داری ہے. 20 دن جس طرح سے گزر گئے اب اس پر افسوس کرتے ہی رہیں گے تو یہ دن بھی نکل جائیں گے. اب یہ 10 دن ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اب ان 10 دنوں کو کس طرح سے قیمتی بنانا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. پتہ نہیں یہ دن آئندہ ہمیں پھر ملے یا نہ ملے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب رمضان کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کتنے تندرست، صحت مند اور جوان اس دنیا سے چلے گئے، جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بھری نوجوانی میں وہ اللہ کے دربار میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. ایسے لوگ ہمارے سامنے چلے گئے. اب پتہ نہیں یہ مبارک دن پھر آگے ہمیں مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے ہیں. تو جو ہمارے ہاتھ میں جو دن باقی ہیں وہ ہمارے ہیں، باقی آنے والے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ان ایام کی قدر کرنا عقل مندی کی علامت ہے، اور خاص طور پر یہ کاروبار والوں کے لیے امتحان کے ایام ہیں. ان دنوں میں کاروبار بھی زوروں پر چلتا ہے. آدمی کو 1 منٹ کے لیے فرصت نہیں ہوتی ہے. اب یہاں امتحان بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے آخرت کے کاروباریوں کے لیے، اور دنیا کی طرف سے بھی رنگ رلیاں دعوت دیتی ہے دنیا کے کاروباریوں کے لیے. اب ان دونوں میں مقابلہ ہے، کس کو ہم ترجیح دے سکتے ہیں؟ یہ دنیا تو چھوڑ کر جانا ہی ہے. کتنا بھی ہم کمائیں گے، کروڑوں کا اگر ہم نے کاروبار ان 10 دنوں میں کر لیا، کل کو اگر ہماری موت آ گئی رمضان کے دوسرے ہی دن تو کروڑ جتنا ہم نے کمایا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ہے. اب وہاں جا کر ہم افسوس کریں گے کہ کاش یہ جو 10 دن ہمیں ملے تھے بجائے کاروبار کے ہم اگر اپنی آخرت کے سنوارنے میں اس کو لگا دیتے تو یہاں ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا. تو وہاں جا کر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے فرصت دی ہے، اللہ نے ماحول دیا ہے، ان چیزوں کی اگر ہم نے قدر کی اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، اپنے ان ایام کو قیمتی بنانے کی کوشش کی، تو کل کو اس کا جو نتیجہ اللہ کے یہاں ہمیں نظر آئے گا ہم سوچ نہیں سکتے. تو یہ مبارک ایام آ رہے ہیں، آج رات سے شروع ہو جائیں گے. آخری عشرہ بالکل مبارک ایام، اور پلک جھپکتے ہی وہ چلے جائیں گے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس سلسلے میں کیا معمول تھا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کوشش کیا کرتے تھے، جتنی محنت کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جس طرح سے تھکاتے تھے باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے. حالانکہ شروع کے 20 دن یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت ہی میں گزرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں جو کوشش آپ کرتے تھے، جو محنت آپ کرتے تھے، 2 عشروں میں اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ملتا.
اس کی ہمیں نظیر نہیں ملتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اگلے پچھلے جتنے گناہ وہ اللہ نے معاف کر دیے، جب آپ اتنی کوشش کرتے تھے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر کرتے کیا تھے؟ اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، پوری رات عبادتوں میں جگ کر گزارتے تھے، بیداری میں گزارتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ یہ مبارک ایام اب گزرتے چلے جا رہے ہیں، اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب ان کی قدر کیجیے۔ اپنے گھر والوں کو خود جگایا کرتے تھے، کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ اور فرمایا وجد، بہت کوشش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوب محنت کرتے تھے۔ وشد مئزرہ، ہر طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ کر اکسو ہو جاتے تھے۔ اب کھانے پینے پر زیادہ توجہ نہیں، دنیا کی دیگر مسائل میں توجہ نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے منہ موڑ کر خالص اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو ڈال دینا، بغیر کسی انسانی سخت ضرورت کے مسجد سے نہیں نکلنا، پورے دن 10 دن 10 رات مسجد ہی میں گزار دینا، اللہ کے مہمان بن کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا کہ یا اللہ تیرے دربار میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، جب تک تو مغفرت نہ کرے میں جا نہیں سکتا، یا اللہ تیرا مہمان بن کر آیا ہوں، یا اللہ تو میری تربیت کر۔ یہ جذبہ لے کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، ہر چیز سے منہ موڑ کر، اب گھر والوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، اب کاروبار سے بھی کوئی تعلق نہیں، اب دنیاوی مشاغل سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ جو بھی کرنا ہے مسجد میں سخت انسانی ضرورت ہے، پیشاب پخانا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، سخت آدمی بیمار ہے، علاج کے لیے جانا ہے، تو یہ الگ چیزیں ہیں۔ باقی کسی کام کے لیے انسان باہر نہ نکلے، بالکل اللہ کے لیے 10 دن اپنے آپ کو ہر طرف سے کاٹ کر وقف کر دے، اس کو اعتکاف اس کو اعتکاف کہا کرتے ہیں، اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی پابندی کرتے تھے، آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ جہاد میں جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو دوسرے رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کی، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے میں ایک مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، انتہائی اہمیت والی رات، برکتوں والی رات، قدر و قیمت والی رات۔ اس رات کے بارے میں پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ اسی رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک بابرکت رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ یہی لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ پوچھتے ہیں معلوم بھی ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ کو کچھ پتا بھی اس سلسلے میں؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہا کہ یہ لیلۃ القدر، یہ اہمیت والی رات، یہ مبارک رات، یہ برکتوں والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انسان کی عمر ہی کیا ہے؟ 50 60 سال 70 سال، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا آدمی 80 85 سال۔ اس عمر میں بھی
کتنا وقت اللہ کے لیے انسان دے سکتا ہے؟ کھانے پینے کی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، گھر کے مشاغل، دنیاوی مشاغل، سونا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. آدمی مشکل سے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ نکال سکتا ہے. اب اتنی عمر میں اتنا تھوڑا وقت ہم اللہ کے لیے نکال سکتے ہیں، تو اس ایک رات کے بارے میں کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل. ایک رات اگر ہم نے عبادت کی، اللہ کے لیے خالص کر دیا اس رات کو، تو گویا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا. تو اتنی قیمتی رات اسی آخری عشرے میں آتی ہے. تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں تلاش کیا کرو. اب 10 دنوں میں بھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے فرمایا کہ وتر جو طاق راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، کہا کہ ان راتوں میں تلاش کیا کرو. عام طور پر لیلۃ القدر ان طاق راتوں میں ہوتی ہے، آخری 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے. اب اس رات کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، تاکہ اس مبارک رات کی فضیلتیں حاصل ہوں. آدمی گھر میں رہے گا، بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا، مشغولیت میں رہے گا، اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا. تو مسجد میں رہ کر اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، اس میں نمازیں پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے اللہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر یہ رات مل جائے تو کیا کروں؟ کہا کہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو سرتاپا معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دیجیے. تو یہ اللہ سے دعائیں کرنی ہے، تلاوت کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنی ہے، اور اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے. تو یہ رات اس کے لیے ہے. اب اس مبارک رات کے حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے. آج کے حالات میں ہمیں اللہ کی رحمت کو اور زیادہ طلب کرنا چاہیے. جس طرح سے مسلمان ظلم و ستم میں پسے جا رہے ہیں، جیسے دشمن ان پر سوار ہو رہے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کیا ان کے منصوبے ہیں. تصور کر کے انسان کانپ جاتا ہے. لیکن ہمیں ان سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اب ان ایام میں اگر ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے، اللہ کی طرف یکسو کر کے، اللہ کی عبادتوں میں مشغول رکھ کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اگر ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیا، تو یاد رکھیے کہ دشمنوں کے سارے منصوبے پانی ہو جائیں گے اور تار عنکبوت کی طرح بالکل اڑ جائیں گے، کوئی اس کی حیثیت نہیں رہے گی. تو ان ایام میں ہمیں اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور خوب متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان ایام کی قدر کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور ان اعمال میں اللہ کو راضی کر کے اپنے حق میں اچھے فیصلوں کو لانے کے اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.